بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اکثروا ذکر هذا من لذات الموت، او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو سورہ تکاثر کی تفسیر بیان ہوئی تھی. پہلی آیت ہی میں اللہ فرماتا ہے: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے زیادتی کے لالچ نے. پوری زندگی ہر انسان زیادتی کے لالچ میں مال زیادہ ہو جائے، عہدہ بڑا ہو جائے، منصب بڑا مل جائے، پوری زندگی اسی دوڑ بھاگ میں لگا رہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. اسی دوڑ بھاگ میں زندگی گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. اچانک موت آتی ہے اور قبر میں اس کو پہنچا دیتی ہے. اس قبر میں ہر ایک کو جانا ہے. جتنے دن جی لے، جتنے سال جی لے، لیکن قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے. کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور،
جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، سوچ لے ورنہ پھر پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک کو فنا، ہر شے کو فنا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی ذات ہمیشہ رہ سکتی تھی تو وہ ذات تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگیتی گر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو وہ ابو القاسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ سکتے تھے، لیکن آپ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے نبی تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں بھی موت آئے گی، انہیں بھی مرنا ہے۔ الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اسی غفلت میں تمہاری موت آ جاتی ہے، تم قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ مگرمچھ ایک جانور ہوتا ہے، مگرمچھ پانی میں رہتا ہے، شاکاہاری نہیں ہے، مانساہاری ہے، گوشت کھاتا ہے وہ۔ اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا جا جا کے وہاں خلا میں بھر جاتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے بہت سہولت ہے، صبح اٹھ کر ہم برش کر لیتے ہیں، اللہ توفیق دے ہم نماز وضو سے پہلے مسواک کر لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے، ہم خلال کر لیتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا اس نیت سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے، آپ اس نیت سے صرف لیٹ جائیں گے، آرام کرنے کے سنت ادا ہو جائے گی، اس پر بھی آپ کا ثواب ملے گا۔ قیلولہ کی سنت چھوٹ گئی ہے، لوگ نہیں جانتے، دوپہر میں کھانے کے بعد اس نیت سے تھوڑی دیر یا سونا کوئی ضروری نہیں ہے، سنت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ کھانے کے بعد خلال آدمی کر لیتا ہے، بہت آسانی ہے انسانوں کے لیے، لیکن وہ تو جانور ہے، نہ وہ برش کر سکتا ہے، نہ مسواک کر سکتا ہے، نہ خلال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ گوشت کا ٹکڑا سڑ جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب اس کو زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کیڑے کیسے دور ہوں گے؟ وہ پانی سے باہر نکل کر منہ کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے باہر، بے حس و حرکت منہ کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے پانی کے باہر۔ چھوٹی چھوٹی چڑیا وہ آتی ہیں، اس کے منہ میں بیٹھ کر وہ کیڑے چن چن کھاتی ہیں، گوشت کا لوٹھا نکال کے کھاتی ہیں، یہ ان کی غذا ہے۔ اب چڑیا 10-20 اکٹھی ہو گئی، منہ کھلا ہوا ہے، مزہ رہا، چہچا رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، کھا رہی ہیں، بریانی بھی چل رہا، قورمہ بھی چل رہا، سب چل رہا اسی میں، چہچا رہی، مزہ رہا ہے۔ مگرمچھ دیکھتا ہے
کہ 10-20 چڑیا آ گئی ہیں منہ کے اندر، وہ اچانک منہ بند کر دیتا ہے، اچانک وہ منہ بند کر دیتا ہے، اور مگرمچھ کا پیٹ ان چڑیوں کی قبر بن جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہر آدمی مست ہے اپنی زندگی میں، مگن ہے زندگی میں، برتھ ڈے کی پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، غیروں کو مات دے رکھا ہے مسلمانوں نے برتھ ڈے پارٹی کے چکر میں۔ جتنا مسلمان برتھ ڈے پارٹی کر رہا ہے، جو سامان بیچتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ برتھ ڈے پارٹی کے سامان مسلمان زیادہ خرید رہے ہیں۔ غیروں کو مات دیا اس نے۔ اتنا اچھے اچھے دیندار گھروں میں، حاجی نمازی گھروں میں، دیندار گھروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاں برتھ ڈے پارٹی کی جاتی ہے، برتھ ڈے پارٹی کی جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو پوری دنیا دیکھتی ہے، بچے کی ماں کو پوری دنیا دیکھتی ہے، مزہ آ رہا، مست ہے، مگن ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے۔ اچانک موت آتی ہے، اچانک موت آتی ہے، اور ہم قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، بند کر گویا مگرمچھ کا منہ بند ہو گیا۔ اسی غفلت میں انسان پڑا رہتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے۔ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، مر اس طرح جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کہتا ہے ہم مرتے مرتے بچے، انسان مرتے مرتے بچ جاتا ہے اور بچتے بچتے مر جاتا ہے۔ لیکن زندگی غفلت والی ہے، دوسروں کا جنازہ کندھے پر ہم لے کر لے جاتے ہیں، سوچتے ہی اسی کو تو مرنا تھا، ہماری موت ابھی کہاں آئے گی۔ اعلان سنتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، سوچتے ہیں کہ اس کو مرنا تھا، اس کا وقت آ گیا، ہم کو تو ابھی بہت دن جینا ہے۔ شاعر کہتا وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جب تم کسی جنازے کو کندھے پر رکھ کر قبرستان کی طرف جاتے ہو تو جان لو ایک دن تمہیں بھی اسی طرح اٹھا کر کے لے آیا جائے گا۔ سب کی جڑ بنیاد موت سے غفلت، موت سے غفلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، فرمایا جا رہا، زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، خوشی کے اعلی مقام پر ہو، ہر وقت خوشیاں ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، وہاں پر بھی موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان ایک مومن کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ شادی ہوتی گھروں میں، کتنی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، سارے بھائی بہن اکٹھے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ گانا بجانا بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو اتنی زور زور رات میں گانا بجاتے ہیں کہ محلے والے سو نہ پائے، کیونکہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ نکاح کا خطبہ جو پڑھا جاتا ہے، نکاح کا خطبہ جو پڑھا جاتا ہے خوشی کے وقت میں، اس میں بھی کہا جاتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، وہاں جو خطبہ امام پڑھ رہا، جو خطبہ نکاح پڑھانے والا پڑھ رہا، اس میں قرآن کی آیت پڑھ رہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ جب انسان موت کو یاد رکھے گا،
گناہوں سے بچے گا، بے حیائیوں سے بچے گا، بے اعتدالیوں سے بچے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو۔ جتنی لذتیں تم حاصل کر رہے ہو دنیا میں، جتنا عیش حاصل کر رہے ہو، جس طرح عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، موت آئے گی ساری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ پھر نہ ایئر کنڈیشن ہوگا، نہ پنکھے ہوں گے، نہ گدا ہوگا، نہ بستر ہوگا، اسی خاک پہ جا کے لیٹنا پڑے گا۔ ایک چراغ بھی کوئی نہیں جلائے گا، ایک بلب بھی کوئی کمرے کے اندر نہیں لگائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈا پکڑ کے فرمایا، جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو ہلا کے مونڈا پکڑ کے ہلاتا ہے اور کوئی بات کہتا ہے سمجھانے کے لیے، باپ بیٹے کو پکڑ کے ہلا کے سمجھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے مونڈے کو پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، دنیا میں مسافر کی طریقے سے رہو۔ راہ چلتے آدمی زیادہ بخشڑا نہیں کیا کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ وخذ من صحتک لموتک، صحت جو اللہ نے دی ہے اس صحت میں بیماری کے لیے کچھ کمائی کر لو۔ ومن حیاتک لموتک، اس زندگی میں اپنے موت کے لیے کچھ کمائی کر لو۔ نصیحت کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو اس طرح نماز پڑھو جیسے الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے، جیسے آخری نماز زندگی کے پڑھ رہے ہو۔ جمعہ پڑھے ہو ایسی پڑھو جیسے کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اب عصر کی نماز ہمیں نہیں ملے گی، تو آدمی خوش و خضو کے ساتھ پڑھے گا۔ پتہ چل جائے کہ آخری نماز ہماری ہے، آدمی جان جائے ان چیزوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، یہ مصلحت ہے، دنیا قائم ہے، یہ مصلحت ہے اللہ کی۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، معلوم ہے، مرے گا کب پتا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نظام ہوتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا کہیں لکھا ہوتا کہ اتنے ساری زندگی گزارے گا، دنیا میں 30 سال رہے گا، 40 سال اس کی عمر ہو جائے، 50 سال اس کی عمر، یہ چیز پتہ چل جاتی ماں باپ کو، میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے، گھر میں بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ 20 سال جیے گا، 20 سال عمر لے کر آیا ہے، کوئی 30 سال لے کر کے آیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں جب ہر سال پورا ہوگا وہ خوشی منائے گا کہ روئے گا؟ ماں باپ خوشی منائیں گے کہ روئیں گے؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے، وہ 20 سال کی عمر لے کے آیا ہے، 11واں سال اسٹارٹ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی ماں باپ کی؟ برتھ ڈے منائیں گے، کیک کاٹیں گے، وہ خوشیاں منائیں گے، رشتے داروں کو پارٹی دیں گے کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہو گیا، 9 سال مرنے میں بچا اس کے۔ ایمان رکھتے ہیں ہم اس بات پر، ایک مومن کا ایمان ہے موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے، یہ اللہ کا نظام ہے تو اس نے بتایا نہیں، ورنہ زندگی کا نظام نہیں چل پائے گا۔ لیکن ایک ایمان والے کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، جب اس بات پر یقین رکھے گا تو برتھ ڈے نہیں منائے گا، وہ خوشیاں نہیں منائے گا، بلکہ اگر وہ 11 سال کا ہوا، 12 سال کا ہوا تو سوچے کہ اس کے ماں باپ جو زندگی لے کے آیا اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہو رہی ہے زندگانی مثل برف کم، یعنی برف کی طریقے سے زندگی پگھل رہی ہے،
چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم خاموشی کے ساتھ، جیسے برف جب گلتی ہے تو شور نہیں کرتی وہ اپنا دھیرے دھیرے اپنا رکھ دیجئے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ غفلت میں پڑے جو برف بیچنے والے ہوتے ہیں، برف بیچنے والے، اگر وہ برف رکھ کر کے اور جو ہے آپ غافل ہو جائیں، پانی ان کو نظر آئے گا وہاں پہ پڑا ہوا، ایک برف والا بازار میں آواز لگا رہا، لوگوں اس شخص کی پونجی خرید لو جس کی پونجی ہر لمحے ختم ہو رہی ہے، ہر لمحہ جس کی پونجی ختم ہو رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم برف کی طریقے سے ہماری زندگی گل رہی ہے، چپ کے شور نہیں کر رہی ہے، رفتہ رفتہ ہے اور ہر دم ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ برتھ ڈے کی مصیبت تو ایک تھی ہی، ایک مصیبت اور ہے آج کل مسلمانوں میں، شادی کی سالگرہ، بیوی سے پریشان بھی ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، گھر سے باہر ٹہل رہے ہیں، دوستوں کے پاس جا کے وقت گزار رہے ہیں، سال آئے گا تو کیا بولتے اینیورسری، مسلمان کر رہے ہیں، دو پیسہ زیادہ دکھا لے، دیکھیے دو پیسہ زیادہ کمانے لگے، دیکھیے پھر کرتے کہ نہیں کرتے وہ، یعنی سمجھ ہم اب بڑے آدمی ہو گئے، یہ سب ہم کو کرنا چاہیے، اب انگریزوں کی غلامی ہمیں کرنی چاہیے، ان کی نقل ہمیں اتارنی چاہیے، دو پیسہ تھا صرف زیادہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیتے ہوئے ہیں اور اس کے نشانات آپ کے جسم میں پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کا نشان جسم پر پڑا ہوا ہے۔ عرض کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو آپ کے لیے بستر بنوا دیں، نشان پڑ گئے بدن میں، آپ کے جسم اطہار میں نشان پڑ جائے، اجازت ہو تو بستر بنا دیں۔ فرمایا ہم کو دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، ہماری مثال تو اس مسافر کی طریقے سے ہے جو سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ نبی نے زندگی بتائی کہ جس طریقے سے مسافر تھوڑی دیر درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے سایہ لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، ہماری زندگی بس وہی ہے، وہاں وہ تام جھام میں نہیں پڑتا، سفر اور اس کا سفر آگے ہے، آگے کا سفر اس کو کرنا ہے، بس وہاں وقت گزاری کرتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ جب موت آئے گی تبھی تو اللہ سے ملیں گے ہم، جب موت آئے گی تبھی تو انسان اللہ سے ملے گا، تو آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سنی تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول انا لنکرہ الموت، ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، موت سے ڈر لگتا ہے۔ اما عائشہ نے سوال کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو مسئلہ حل کر دیا، کون ہے جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے ڈر لگتا ہے، تو ہر انسان کو ڈر لگتا ہے موت سے۔ موت سے ڈر لگنا یہ فطری بات ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارتا ہے، جب اس کے پاس سے موت کا پیغام آتا ہے تو خوشی خوشی تیار ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو مومن نہیں ہوتا، جو اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا،
اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح بھاگتی چھپنا چاہتی ہے بدن میں، نہ نکلنے پائے. اللہ کی پرواہ نہیں. مومن کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو ویلکم کہتا ہے خوشی سے، آ جاؤ تمہارا نا مبارک، آ جاؤ. آپ نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ جب انتقال ہونے لگا تو گھر والی رونے لگی. فرمایا رو نہیں، ہنسنے کا موقع ہے، رو کیا خوشی کا موقع ہے. غداً نلقی الحبہ محمد و حزبہ، کل ہم جب جائیں گے اس دنیا سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ہماری ملاقات ہوگی، تو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ہم گھبراتے ہیں، موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، آخرت کو ہم نے برباد کر رکھا ہے. کوئی آدمی بھی آبادی سے ویرانی طرف جانا پسند نہیں کرتا. ہم نے دنیا کو اپنے آباد کر رکھا ہے، آخرت کو ویران کر رکھا ہے. کوئی بھی آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پسند نہیں کرتا. اس کو بولیے آپ محلہ پی خانے میں رات نہ گزار کر کے بیٹھے قبرستان میں رات گزار کے جاؤ، رات میں رات گزار کے آؤ، لے لو قبرستان میں رات گزار کے آؤ. کون جانا پسند کرے؟ آبادی سے ویرانے کی طرف کوئی نہیں جانا پسند کرتا. ہم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، اپنی آخرت برباد کر رکھی ہے، اس لیے ہمیں جانا پسند نہیں ہے. صحابہ کرام نے دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی آخرت کو انہوں نے بنایا تھا. اس لیے جب موت کا وقت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. تو موت تو مومن کا تحفہ ہے. ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے. جس وقت بھی بلاوا آ جائے، ہمارے پاس عذر نہ ہو کہ نہیں ابھی ہم ناپاک ہیں. جماعت والوں سے تو ہم کہہ سکتے ہیں ناپاک ہیں. جماعت والوں سے مسافہ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں مسجد نہیں آ پائیں گے بھائی ہم ناپاک ہیں. ملک الموت سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کہ صاحب ہم کو مہلت دیجیے، ہم ناپاک ہیں، تھوڑا پاک ہو جائے تب ہم کو لے جائیے گا. وہاں نہیں کہہ پائیں گے ہم. ایک مومن ناپاک رہے، ایک مسلمان ناپاک رہے، ایک مسلمان کا وقت اس طرح گزر رہا ہو کہ اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو. یہاں بہانہ چل سکتا ہے، اللہ کے یہاں بہانہ نہیں چلے گا. ملک الموت کے پاس یہ بہانہ نہیں چلے گا. ایک محدث ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شخص کو دماغ میں بات آئی کہ جائے بزرگوں کے پاس یہ سوال کریں کہ حضرت یہ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو کون سا عمل کریں گے آپ؟ سوچا جب بتائیں گے اللہ والے تو وہی عمل کر لیں گے ہم. یعنی شارٹ کٹ میں کہا ہو جائے گا. بزرگوں کے پاس جاتا تھا، سوال کرتا تھا تو وہ سب جواب دیتے تھے اپنے حساب سے. حضرت عبد الرحمن کے پاس آیا محدث، اسے پوچھا حضرت اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو اس کو کیسے گزاریں؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا جیسے روز گزارتے ہیں ویسے آخری دن بھی گزاریں گے. ہم نے زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر دن زندگی کا کوئی آخری دن ہمارا، ہماری زندگی کا ہر دن آخری دن ہے. اس حساب سے ہم نے نظام الاوقات بنا رکھا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ دن زندگی کا آخری دن ہے تو اتنا ہی عمل کریں گے جتنا ہم روزانہ کرتے ہیں. تو ہم دھوکے سے باہر نکلیں. ابھی زندگی ہے، مہلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قبر کے پاس سے گزرے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لی. کسی نے پوچھا آپ نے یہاں نماز پڑھی؟ فرمائے جب میں گزر رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ قبر والا اگر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے پڑھ لیا.
قبر والا پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتا. ہمارے پاس موقع ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو ہم غفلت سے باہر نکلیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عاجز وہ ہے جو نفسانی خواہش پوری کرے اور اللہ سے امید باندھے رکھے. گناہ پہ گناہ کر رہا اور اللہ سے امید باندھے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ 24 گھنٹے زندگی گناہوں کو گزاریں. اس امید کر کے اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ کریں صرف. یہ عاجز عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے. یہ بیوقوف. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول من اکیس الناس و احزم الناس. لوگوں میں کون زیادہ عقل مند، زیادہ دور اندیش ہے؟ فرمایا اکثرهم ذکر للموت. زیادہ موت کو یاد کرنے والا. واکثرهم استعدادا للموت. زیادہ موت کی تیاری کرنے والا. اولئک الاکیاس الذین ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ. یہ عقل مند لوگ ہیں جن کو دنیا کی بھی عزت ملی اور آخرت کی بھی کامیابی ان کے لیے. ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے. غفلت سے ہم باہر نکلیں، آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.